بس اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. کتنی فضیلت ہے انسان کی، کتنی عزت دی اللہ نے انسان کو. اہل سنت کی میں ایک تفسیر مطالعہ کر رہا تھا، تفسیر جلالین میں مصنف نے اس آیت کی تفسیر لکھتے لکھتے حسن انسانی کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے. اب پوری توجہ سے اس کو سنیں گے آپ. حسن انسانی کا ایک خوبصورت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم کی تشریح کرتے کرتے حسن انسانی کا ایک خوبصورت واقعہ ابو جعفر منصور کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کے ساتھ، جو کہ دربار کے خاص الخاص میں سے تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنی شریک حیات سے بہت محبت کرتے تھے، یہ اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. ویسے دنیا میں کم ہی مرد ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو نہیں چاہتے، کچھ باتیں تو ہیں جو مسلم ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے. 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا تھا، دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور یہ اپنی شریک حیات کے ساتھ محو گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ کہنے لگا، اے میری شریک حیات، اگر تو اس 14ویں کی چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے میں 3 طلاق ابھی دیتا ہوں. توجہ کر لے یہاں پہ، چونکہ اہل سنت کے پاس اگر ہنسی مذاق میں بھی شوہر بیوی کو طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، وہاں واقع ہو جاتی ہے، اور 3 طلاق ایک ہی مجلس میں ہو جاتی ہیں. اب یہ اپنی بیوی سے گفتگو کرتے کرتے کہنے لگا، اگر تو اس چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو اسی مجلس میں میں نے تجھے 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا. بس اتنا سننا تھا. بیوی اٹھی اور پردے میں چلی گئی یہ کہتے ہوئے کہ تم نے مجھے طلاق دیا ہے. اب آپ بتا دیں کہ جو میاں اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہو اور اس سے طلاق جاری ہو جائے وہ رات کتنی کربناک ہوگی. تاریخ نے لکھا ہے کہ رات بھر انتہائی کرب میں رہے اور صبح ہوئی تو وہ خلیفہ کے دربار میں آئے، آ کے اپنی پریشانی کا ذکر کیا. کہنے لگے کہ خلیفہ سلامت، میں بہت پریشان ہوں، میری رات تکلیف میں گزری ہے. کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو میں نے تجھے طلاق دے دی. اب بتا دیجئے کہ میری بیوی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں. اب بادشاہ نے تمام علماء کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا، اے علماء اور فضلاء بتا دیجئے ان کی بیوی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں. تمام علماء نے ایک ہی فتویٰ دیا، بادشاہ سلامت، اس کی بیوی طلاق ہو چکی ہے، اس لیے کہ 14ویں کے چاند سے انسان کا خوبصورت ہونا یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اب اس کی پریشانی بڑھی، لیکن علماء کے اس مجمع میں کونے میں خاموش ایک عالم بیٹھا تھا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک تھے. خاموش بیٹھا ہے. جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ خاموش بیٹھا ہے، سب نے فتویٰ دیا ہے، اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی بیوی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ تمام علماء ایک طرف ہیں، یہ خاموش بیٹھا ہوا شاگرد ایک طرف ہیں. بول اٹھا، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو تو میں عرض کروں کہ اس کی بیوی طلاق نہیں ہوئی ہے. کہا کہ اس کی بیوی طلاق نہیں ہوئی. اب سارے علماء حیران ہو کے پوچھتے ہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے جو اس کی بیوی طلاق نہیں ہوئی؟ تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم کہ اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا ہے. جب اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہا کہ میں نے سب سے بہتر مخلوق کو خلق کیا ہے، یہ آفتاب و ماہتاب اس انسان کے حسن کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس لیے اس کی بیوی کا طلاق نہیں ہوا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.